نہیں بچاتے. یعنی ہمارا چاہنے والا وہ ہے، صرف یہ نہیں کہ ہاتھوں سے گناہ کرتا، اس سے بھی بچتا ہے، لیکن اپنی سوچ میں بھی کبھی گندا خیال نہیں لاتا، اپنی سوچ میں بھی کبھی کسی مومن کے لیے برا نہیں سوچتا. اس کی پہلی نشانی ہے سوء ظن، کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو کسی کے بارے میں برا خیال نہیں کرتا، جسے ہم انگلش میں نیگیٹیوٹی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ پوزیٹو ہوتا ہے. یہ غیبت کہاں سے نکلتی ہے؟ نیگیٹیوٹی سے نکلتی ہے. کسی نے کہا مولا اگر میں کسی کو کسی بری جگہ پر جاتا ہوا دیکھوں تو فرمایا 70 مرتبہ اچھے خیال کرو. 70 مرتبہ. یعنی آپ نے کسی کو دیکھا کسی چرسی کے گھر جا رہا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ چرس لینے جا رہا ہے. یہ مومن کی نشانی. اس کا خیال کیا ہے؟ نجس ہے. اس نے پہلا سوال جو کیا وہ سوچا، اور خود بھی سوچا، اور سوچنے کے بعد حکم صادر کیا. حکم صادر کرنے کے بعد 10 لوگوں کو بتا دیا فلاں چرس لینے گیا. کتنا بڑا گناہ کیا، اس کی عزت کو اس نے کیا کر دیا؟ پامال کر دیا. فرمایا جب تو نے اتنے گناہ کیے، خدا نے تمہارے گناہ کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، تو جس طرح وہ ستار العیوب ہے تو بھی اس کی صفت کا مظہر بن جا. اگر تو دوسروں کے گناہوں کو چھپائے گا وہ تیرے گناہوں کو چھپائے گا. اگر تو دوسروں کے گناہوں کو عیاں کرے گا تو تو بھی کائنات میں رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھوں سے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، مثلا کسی نشائی کے گھر میں جا رہا ہے، کسی شرابی کے گھر میں جا رہا ہے، تو کہا 70 اچھے خیال کر. یعنی ٹریننگ دے اپنی فکر کو اچھا سوچنے کی، چاہے گناہ بھی ہو، وہ گندا کام، لیکن تو ٹریننگ دے اپنی فکر کو اچھا سوچنے کی، اچھی ترغیب کرنے کی، اچھی فکر کرنے کی سوچ. مثلا کیا سوچو؟ کہ یہ سوچو کہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ ہے تو چرسی، شاید اس سے قرضہ لینے جا رہا ہو، شاید اس کی ماں بیمار ہو عیادت کرنے جا رہا ہو، شاید روڈ میں اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اس کو بتانے جا رہا ہو، شاید اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کو یاد دلانے گیا ہو، شاید اس کی ہدایت کے لیے گیا ہو، شاید اس کو ہدایت کی ترغیب دینے گیا ہو، شاید امر بالمعروف نہیں امر کرے. 70 مرتبہ اچھے کاغذ اٹھا لیجئے اور 70 اچھے خیال کیجیے. روزانہ ٹریننگ کیجیے تاکہ آپ کی فکر کو عادت ہو جائے، اس کی ٹریننگ ہو جائے، اس کے مسلز بننا شروع ہو جائیں کہ اگر میں کسی مومن کے بارے میں سوچوں تو اچھا خیال سوچوں. لیکن یہ کہتا ہے مولا اگر پھر بھی میرا خیال نہ مانے، یعنی 70 نیکیاں بتاؤں پھر بھی وہ برائی پر اٹکا رہے تو میں کیا کروں؟ تو امام فرماتے ہیں اب اپنے نفس کو کہو اے نفس بدبخت، میں تجھے 70 اچھائیاں بتا رہا ہوں لیکن تو کتنا بدبخت ہے کہ ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. اب اپنی ملامت کر، کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچ، اپنے بارے میں برا سوچ. ہم الٹا کرتے ہیں، اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں. فرمایا یہ درجہ ہے طہارت فکر، وہم کی طہارت. اب یہ غصہ کہاں سے نکلتا ہے؟ فکر سے. شہوت کہاں سے نکلتی ہے؟ فکر سے. وہم کہاں سے نکلتا ہے؟ فکر سے. کہ ہمارا شیعہ عقل مند ہوتا ہے. عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی فکر کو کنٹرول کرتا ہے. فکر کی مثال ایسے دوں جیسے یہ کیمرہ ہے، یہ فکر ہے، اس کیمرے کو چلانے والا عقل ہے. آپ کی فکر کیا کرتی ہے؟ پکچرز لیتی ہے، فوٹو لیتی ہے، معلومات کو اکٹھا کرتی ہے، تجزیہ کرتی ہے، کیلکولیٹ کرتی ہے، نتیجہ عقل کو مل جاتا ہے. عقل فیصلہ کرتی ہے. کبھی کبھی یہ فکر آپ کے عقل پر کیا ہو جاتی ہے؟ غالب ہو جاتی ہے، یہ عقل کو کنٹرول کرنے لگتی ہے. اتنی خطرناک ہے فکر، عقل کو کنٹرول کرنے لگتی ہے. میں نے کسی اور جگہ پہ مثال دی تھی جیسے وہم ہے. مثلا آپ کو پتا ہے کمرے میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کھڑکیاں دروازے بند کر کے کمرے میں سو گئے، اچانک سے آپ کو کمرے میں کوئی آواز آئی تو آپ کا وہم جو ہے، عقل کہتی ہے کمرے میں کوئی نہیں، فیصلہ کر دیا. لیکن اب کیونکہ وہم پکچر لیتی ہے، آوازیں سنتی ہے، یہ فکر کا کام ہے، اس نے آواز کو سنا، اس نے فوراً فیصلہ دیا عقل کے برخلاف کہ کمرے میں کوئی ہے. اب وہم ایکٹیو ہوا، بھائی کون ہے؟ فیصلہ دینا شروع کر دیا، جن ہے، بھوت ہے، ابے کا روح ہے. ہاں اب آپ ڈرنا شروع ہو گئے. یہ جب آپ کے اندر ڈر، یہ جھوٹ کا ڈر ہے، یہ فیصلہ کس نے دیا؟ آپ کی فکر نے صادر کیا، آپ کے وہم نے صادر کیا. اب جس پر وہم غالب ہو جائے اس انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. کوفے والوں پر وہم غالب ہوا کہ اگر ہم حسین کی مدد کے لیے جائیں گے تو وہ ہم نے کہا تم سب مر جاؤ گے، تمہارے بچے مر جائیں گے، تمہاری دنیا تباہ ہو جائے گی. لیکن حبیب ابن مظاہر پر عقل غالب تھی، عقل نے فیصلہ کیا. جناب حر پر عقل غالب آ گئی، حر نے پوری رات
نہ سوچا. کبھی فکر غالب تھی, کبھی وہم غالب تھی, اٹھ جاؤ گے تو مر جاؤ گے, تمہارے بچوں کا کیا ہوگا, مرنے کے بعد کیا ہوگا, لیکن عقل نے فیصلہ دیا کہ اور دنیا محدود ہے, آخرت لا محدود ہے. دنیا کی لذت